جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ہوٹل آویری میں ہندوستانی مسلمان کے سامنے چیلنجز پر بحث اور اس کا راستہ ایک سیمینار کا انعقاد ہوا۔ شہر کولکتہ کے دانشوران اور معزز شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی اور ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری شریک رہے۔ فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ڈر، خوف، ہر قسم کا ڈر، خوف اپنے دل سے ہم نکالیں۔ ڈر، خوف یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ویکنس، ایک بڑی زبردست نفسیاتی کمزوری پیدا کر دیتی ہے۔ ہم یہ یقین پیدا کریں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ہم اس ملک میں ہیں، رہیں گے، پوری طاقت کے ساتھ رہیں گے، اپنے ایمان کے ساتھ رہیں گے، اصولوں کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کر سکتی، ہمیں ختم کرنا تو بہت دور کی بات۔ تو یہ یقین، یہ اعتماد، یہ امت کے اندر پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری۔ ڈر، خوف، مایوسی یہ ساری فاشسٹ طاقتوں سے بڑا دشمن ہے۔ بڑی سے بڑی فاشسٹ طاقت، صہیونیت، یہودیت، فسطائیت، فلاں وہ ہم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ڈر اور مایوسی یہ ہم کو نقصان پہنچاتی۔ کہ اگر یہ میسج عام ہو جائے کہ اب یہاں جینوسائیڈ ہونے والا ہے اور سارے مسلمان ختم کر دیے جانے والے ہیں اور 9واں اسٹیج آ گیا ہے، 8واں اسٹیج آ گیا ہے، فلاں ہے، تو یہ ڈر پیدا کرنا یہ اس امت کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ امت کے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اعتماد پیدا کیجئے اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ یہ سب سے زیادہ آج ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی اہم رہنمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب کسی قوم سے، کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ درپیش ہو تو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو اپنے اصولوں پر اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ دو فارمولہ قرآن بتاتا ہے، استقامت، اللہ کا کثرت سے ذکر، کہ ہم اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں، کسی صورت اپنے کسی اصول سے منحرف نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ perseverance is the most effective form of resistance، کہ کسی ظلم کی مزاحمت کا سب سے مؤثر طریقہ استقامت ہے، کہ آپ اپنے اصولوں پر ڈٹ جائیے، کچھ مت کیجئے، اپنے اصولوں پر ڈٹ جائیے، کہ ہم کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ استقامت یہ خود سب سے بڑی مزاحمت ہے ظلم کے خلاف، اور اسی مزاحمت کی ضرورت ہے آج۔ یہ امت کے اندر مزاج پیدا ہو۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، ان سب آیتوں میں آپ دیکھیے کہ صبر یعنی اپنے اصولوں پہ استقامت، ڈٹے رہنا، ڈٹ کر مزاحمت کرنا، حالات کا سامنا کرنا، لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا، لانگ ٹرم سلوشن پر نگاہوں کو جمانا، یہ گویا اصولی رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہی رہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آج امت میں اس میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے؟ تو میرے خیال میں لانگ ٹرم سلوشن دو نکات پر مشتمل ہے، دو بڑے اہم نکات۔ ان باتوں کی طرف بھی ہمارے دانشوروں نے اور مقررین نے اشارہ فرمایا ہے، اور سبھی کی باتوں میں کچھ نہ کچھ ان باتوں کے حوالے سے اشارے آئے ہیں۔ میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ سورس پبلک اوپینین، رائے عامہ ہے۔ تو آئندہ لانگ ٹرم مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس ملک کی رائے عامہ بدلے، اس ملک کا پبلک اوپینین بدلے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر رائے عامہ میں اسلام دشمنی عام ہو جائے، رائے عامہ میں مسلمانوں کے سلسلے میں نفرت کی فضا پیدا ہو جائے، شک کی فضا پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رائے عامہ میں پیدا ہو جائیں،
تو یہ چیز ہر جگہ اثر انداز ہوتی ہے. صرف حکومت بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ اگر مرکزی حکومت بدل جائے، کوئی اور حکومت آ جائے، اگر رائے عامہ نگیٹو ہو تو اس حکومت پر بھی اس کا دباؤ ہوگا. سیکولر پارٹیاں بھی وہ کسی مسلمان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے ڈرے گی. آپ کے بنگال میں یہ سچویشن نہیں ہے الحمدللہ، کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ چودھری صاحب کیبنٹ منسٹر ہیں، علماء بھی اسٹیج شیئر کرتے ہیں. یہ سب ہے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو باقی رکھے یہاں پر. لیکن ملک کے اور علاقوں میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے سیکولر پارٹیاں ڈرتی، سیکولر پارٹیاں کسی مسئلے پہ بولتے ہوئے ڈرتی، وقت کے مسئلے پہ بولتے ہوئے ڈر رہی ہے آج ملک کے کئی علاقوں میں. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ رائے عامہ میں ایک نگیٹیوٹی پیدا ہو گئی. کورٹس رائے عامہ کا دباؤ محسوس کرتی ہے، بیوروکریسی رائے عامہ کے دباؤ میں کام کرنے لگتی ہے، میڈیا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. تو سب سے اہم لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ اس ملک کی رائے عامہ اسلام کے سلسلے میں بدلے، رائے عامہ میں پوزیٹیوٹی آئے. پروفیسر افسر صاحب نے بڑی اہم بات کہی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ ہم مائنورٹی، اپنے گھیٹوں سے نکلیں، عام لوگوں سے رابطہ بنائیں، غیر مسلموں سے رابطہ بنائیں، برادران وطن سے رابطہ بنائیں، ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا آج کے حالات میں آئندہ 5 برس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ، بڑی اہم بات ہے، سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ 5 سال کے اندر ہم یہ سچویشن بنائیں کہ یہاں کا کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اپنا اوپینین وہ میڈیا کے ذریعے نہ بیانائے بلکہ مسلمانوں سے رابطے کے ذریعے بنائے. کہ ایک عام غیر مسلم کو اسلام کیا ہے وہ میڈیا نہ بتائے، مسلمان بتائے، مسلمان سے رابطے کے نتیجے میں اس کا وہ اوپینین بنے. دیکھیے جہاں ڈائریکٹ ہیومن ریلیشن شپ ہوتی ہے وہاں میڈیا کامیاب نہیں ہوتا کبھی. میڈیا وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں ہیومن ریلیشن شپ ابسنٹ ہوتی، کہ آپ اپنے کسی گہرے اور قریبی دوست کے بارے میں معلومات کے لیے میڈیا پر بھروسہ نہیں کرتے، میڈیا سے اس کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کرتے، اس سے رابطے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. لیکن رابطہ اگر نہیں ہے ڈائریکٹ تو پھر میڈیا پہ آپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کی معلومات کا سورس میڈیا بنتا ہے. تو اگر یہاں کے غیر مسلموں کا ذہن میڈیا بنا رہا ہے، اسلام کے بارے میں نگیٹیوٹی میڈیا پھیلا رہا ہے، سوشل میڈیا پھیلا رہا ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہمارا راست رابطہ نہیں. ہمارا راست رابطہ ہو جائے گا، خود بخود میڈیا کا اثر کمزور ہو جائے گا. بنگال میں آپ یہ ہدف طے کیجئے، یہاں 33% مسلمان ہیں، یعنی ہر 2 غیر مسلموں کے ساتھ ایک مسلمان. تو ہر مسلمان اگر یہ طے کر لے کہ آئندہ 1 سال میں صرف 2 غیر مسلم بھائیوں کا ذہن بدلوں گا، ان کی ساری غلط فہمیاں دور کروں گا، ساری نفرت ختم کروں گا، اسلام سے ان کو قریب کروں گا، تو آپ بتائیے خود بخود فضا سدھر جائے گی، بدل جائے گی. ہر سیکشن یہ کام کرے، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس میں کام کریں، جو امپلائیز ہیں امپلائیز میں کام کریں، تاجر ہیں تاجروں سے ملیں، خواتین سے ملیں، لڑکیاں لڑکیوں سے ملیں. تو کیا یہ مشکل ٹارگیٹ ہے؟ بالکل مشکل ٹارگیٹ نہیں ہے. ضرورت صرف اس چیز کو اہم سمجھنے کی اور اس پر توجہ دینے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہدف وہ پبلک اوپینین ہے. پبلک اوپینین اگر بدلے گا اس ملک کا، اس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا، پولیٹکس پر پڑے گا، عام ریلیشنز پر پڑے گا، میڈیا پر، جوڈیشری پر، ہر چیز پر اس کا اثر پڑے گا. تو یہ ایک مہماتی انداز میں ہمیں یہ کام پیک اپ کرنے کی ضرورت. ہر محلے کے ذمہ دار لوگ، مساجد کمیٹیوں کے لوگ، ملی قائدین، NGOs، طلبہ کی تنظیمیں، نوجوان، خواتین، یہ سب اس محاذ پر لگے اور کوشش کریں کہ اس ملک کی رائے عامہ کو ہم متاثر کریں، یہاں کے پبلک اوپینین کو ہم متاثر کریں. تو یہی لانگ ٹرم سولوشن ہے، یہی کینسر کا علاج، یہی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے. اس کے بغیر ہمارے پروٹیسٹ یعنی پیراسیٹامل اگر قیامت تک بھی چلتے رہیں گے مسئلے کا حل نہیں نکلے.
تو اس اصل سلوشن